بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیکل 21 میں موٹو، پریپریشن اینڈ کانڈکٹ، یہ تین چیزیں ہیں اس میں۔ سبسیکوینٹ ٹو دی اینی فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ، اس کا جو کانڈکٹ ہے بندے کا وہ کیسا تھا، وہ کہاں تک ریلیونٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم موٹو کی بات کریں گے۔ وٹ از موٹو؟ موٹو از اے ایکسٹرنل تھنگ، it is exterior to the brain, meaning thereby کہ it's not visible, it cannot be translated by any PW, by any person who will be deposing about the motive of a man. کسی بندے کی نیت کے متعلق کوئی بندہ نہیں بیان دے سکتا کہ اس کی یہ نیت یہ ہے، یا اس کی جو اناد ہے، وجہ اناد اس کے اندر کیا ہے، کیوں وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ سبسٹانٹیو بھی نہیں ہے۔ سبسٹانٹیو اس کو کہتے ہیں جو یہ ایکسپریس کرے کہ میں موجود ہوں، میری ایگزسٹنس ہے، اور یہ ایکسٹیریئر ٹو برین ہے۔ یہ کو بار بار کی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہی ہوں گی۔ یہ ایسا نہیں، یہ ایک آبجیکٹیو ہوگا اس کا، کہ اس کا آبجیکٹ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور یہ ایکسٹرنل چیز ہے جس کو کوئی بندہ ڈپوز نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا جی only the devil know what is the intention of a man. There is a very subtle line between motive and intention. Some people say that it is the motive which stimulate the person to do some act. Others say no, it is the paramount consideration is the intention, mens rea, guilty intention, which prompt a man to commit an offense, to do an act. So it's a academic discussion کہ motive, otherwise motive is the instinct which stimulate a man, which instigate a man to do some act. Because کہ جب تک کسی کا کوئی موٹو نہ ہو، وجہ اناد نہ ہو، وہ کیوں کر رہا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ورنہ کئی جرم ایسے بھی ہوتے ہیں، کئی ایکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیچھے موٹو نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چونکہ موٹو نہیں ہے لہذا یہ فیل نہیں ہے۔ اور خاص کر جن حالات میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہو، جس میں چشمدید گواہ ہوں، یا جس میں کوئی بڑی اسٹرانگ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو، اس کے تحت پھر موٹو اتنا مٹیریل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ موٹو کے بغیر کوئی نہ کوئی جرم ہی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک بات ہے۔ اب لا میں یہ بات ہو گئی کہ ونس دا پراسیکیوشن ہیز اسٹیبلشڈ اے موٹو اٹ مسٹ پروو، بٹ اٹ از ناٹ اے رول آف تھم، اٹ از ناٹ اے یونیورسلی ایڈمیٹڈ تھنگ۔ موٹو از ہڈن فینامنا۔ Motive itself is not an offense. It only materialize, instigate, give the guideline. It creates the doubt that this person has something has been committed this act or not, because it is the motive which leads a person to the suspicion. So sine qua non, if there is a sine qua non meaning if there is no motive, it must be the condition precedent for proving an offense, there must be a motive. یہ اس سے زیادہ ہم corroboratory piece of evidence کہیں گے، لیکن جب کسی بھی کام میں، کسی بھی جرم میں ڈائریکٹ ایویڈنس ہو، چشمدید گواہ ہوں، آکولر ٹیسٹیمنی ہو، تو وہاں اگر موٹو نہ بھی ہو تو یہ نہیں چونکہ موٹو نہیں ہے تو لہٰذا ان کو بھی نہیں ہم مانیں گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ کیونکہ موٹو کا جو آتھر ہے، موٹو کا جو جاننے والا ہے، وہ تو وہ بندہ خود ہے جو جرم کر رہا ہے، اس کا کسی اور بندے کو تو پتہ نہیں ہے۔ ہم تو صرف اس کے ایکٹ سے پتہ کریں گے کہ اس کی کیا نیت تھی۔ موٹو اگر اس کی مثلا جو نیت، میں کہہ رہا ہوں اٹس اے ویری سٹل لائن بٹوین انٹینشن اینڈ موٹو۔ اب کسی آدمی کا باپ کسی نے قتل کیا ہوا ہے، تو اب اس کا جو موٹو ٹو کمٹ کرائم ہوگا وہ ہوگا کہ میرے باپ کا میں نے بدلہ لینا ہے۔ یہ اٹس اے سارٹ آف ریونج، اٹ از اے کارنر آف دی ریونج، کہ جس میں وہ اپنے بدلے کے میں جل رہا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے، میرے باپ نے میرے بھائی کو کسی کو قتل کیا، لہٰذا میں نے اسے ہر حال میں مارنا ہے۔
لہٰذا پرائمریلی چیز جو ہوگی پھر ان الفاظ میں وہ موٹیو ہوگا. تو وہ 24 گھنٹے اس کو پرک کرتا رہے گا کہ تیرے باپ میرے باپ کو مارا اس نے, میں نے اسے نہیں چھوڑنا, میں نے اسے نہیں چھوڑنا. تو پھر وہ موٹیو کے بعد وہ انٹینشن بنے گی. تو وہ کہے گا چونکہ اس نے میرے باپ کو مارا ہوا ہے لہٰذا میں نے اب ارادہ کر لیا ہے, جس کو ہم گلٹی انٹینشن کہتے ہیں, کہ کم وٹ مے آئی ہیو ٹو ٹیک دا ریونج. It may be said that it is tantamount to wreaking the vengeance, کہ کسی سے بدلہ لینے کی جو بات ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں اناد, اس کو کہتے ہیں موٹیو, اس کو کہتے ہیں وجہ اناد. اب دوسری بات ہے کہ کانڈکٹ کی بات آ جائے. پریپریشن جب تک کوئی ڈیزائن کسی کے اندر چھپا ہوا ہو اور اس کو عملی جامہ نہ پہنائے, اور عملی جامہ پہنانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا, اس کو تیاری کرنی پڑے گی, اس کو کہتے ہیں ہم پریپریشن. اگر آدمی بغیر وجہ کے جی میں نے اسے مار دینا ہے, نہ تو وہ اسلحہ لیتا ہے, نہ کوئی لاٹھی لیتا ہے, نہ اس کے کوئی فائر کرتا ہے, نہ اس کو کوئی اینٹ پتھر مارتا ہے, تو اس کو پھر ہم کہیں گے کہ وہ تو ہڈن بات ہے. جب تک کسی نیت پہ عمل نہ کیا جائے, جب تک کسی موٹیو کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے, اس وقت تک وہ جرم نہیں ہوتا. کتنی بری بھی کسی کی نیت ہو, میرے ذہن میں کتنی بھی ہو, لیکن جب تک میں اپنی نیت کو عملی جامہ نہیں پہناؤں گا, عملی جامہ پہنانے کا نام ہی پریپریشن ہے. اس کو ہم نے تیاری کرنی ہے, اس نے اس اینڈ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. وٹ مینز ہیوز ٹو بی اڈاپٹیڈ بائی دیٹ مین ٹو کمپلیش ہز آبجیکٹ. تو آبجیکٹ تو اس کا ہوگا کہ میں نے بندے کو مارنا ہے. اب اس کو کیسے مارنا ہے, زہر دینا ہے, اس کو گولی مارنی ہے, اس کو لاٹھی مارنی ہے, اس پہ کوئی پوائزنس چیز پھینکنی ہے, اس کے اوپر کوئی سانپ پھینک دینا ہے, اس کے راستے میں کوئی گڑھا کھود دینا ہے کہ جس میں وہ ٹرپ بچا دے اور اس میں گرے اور مر جائے. یہ سارے کے سارے اس کی پریپریشن میں آئیں گے. وہ کون کون سے ذریعے بنا رہا ہے. اگر میں سمپل ایگزامپل دوں تو یہ پریپریشن یہ ہوگی کہ اگر کسی نے لاہور جانا ہے اسلام آباد سے, تو وہ دا مینز اڈاپٹیڈ بائی ہم ٹو گو ٹو دی لاہور, اسے بائی کار جانا ہے, بائی ریل جانا ہے, بائی ایئر جانا ہے, وہ اس کی پریپریشن ہوگی. تو یہ ہوگی پریپریشن. اب ہے کانڈکٹ, کہ اس کا جو فعل ہے, اس کا جو کردار ہے, اس سے ہم کیا کیا چیزیں انفر کر سکتے ہیں, کون کون سی چیزیں اس کے فعل سے ہم گیس کر سکتے ہیں. اس کا جو فعل ہے وہ ہمیں کس چیز کی دلیل ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا. اب ہم فعل کی بات کرتے ہیں. مثلا پڑھا تھا ہم نے پچھلے اسٹیشن میں کہ ایک آدمی ہے, اس نے قتل کیا ہوا ہے یا کوئی رابری کی ہوئی ہے. ایک آدمی آ کے کہتا ہے جی پولیس آ رہی ہے, اور جس نے وہ کل 20 سے رابری کی ہے اس کو پکڑنے کے لیے. اب اس نے نام نہیں لیا کہ تم نے کی ہے, جو ہی وہ یہ بات سنتا ہے وہ بھاگ اٹھتا ہے. تو اس کا یہ کانڈکٹ جو ہے, اٹ شیل بی سجیسٹیو دیٹ ہی از دا مین ہو ہیز کمیٹڈ دیٹ اوفینس. لہٰذا کانڈکٹ اس کا بڑا ریلیونٹ ہو گیا. دوسرا ایک کانڈکٹ ہے کہ کوئی بندہ جرم کرتا ہے, وہ موقع سے بھاگ جاتا ہے بغیر وجہ کے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس کا کانڈکٹ یہ شو کرے گا کہ یہ بندہ گلٹی تھا, اس نے جرم کیا ہوا ہے اس لیے یہ بھاگا ہوا ہے. یا وہ کوئی جرم ہو جاتا ہے, وہ اس میں مجرم ہے, تو وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ گھڑتا ہے, کوئی ایلیبائی بنا لیتا ہے, کوئی ہاسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے تاکہ پتہ چلے جی اس وقت تو میں موجود ہی نہیں تھا. تو یہ بھی اس کا فعل جو کانڈکٹ ہے وہ بتائے گا کہ یہ اس نے شریک جرم تھا یا نہیں تھا. لہذا کانڈکٹ از اے ویری ریلیونٹ تھنگ فرام which is suggestive of the fact which may be affect an issue or relevant fact. تو یہ اس کا جو کانڈکٹ ہے وہ خود ایک زبان سے, زبان حال سے, زبان قال سے یہ بولے گا کہ یہ میں نے یہ فعل کیا ہے, میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے یہ بات کی ہے. اگر اس کے پاس سے کوئی چوری کی پراپرٹی نکل آتی ہے اور وہ اسے چھپا رہا ہے, اس کو کنسیل کر رہا ہے, یا جس بندے کو پتہ ہے کہ یہ اس نے جرم کیا ہے اس بندے کو عدالت میں آنے نہیں دیتا, اس کو دھمکیاں دیتا ہے, سبارن کرتا ہے, تو یہ بھی اس کا کانڈکٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگا. تو اس میں اس آرٹیکل میں جو 11 illustrations ہیں, they are all speaking about the conduct of a man.
اب انہوں نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ اور ایکٹ میں کیا فرق ہے. اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم کسی کو لفظ بولیں, کوئی جیسچر کریں, کوئی یہ گونگے بہروں کی بھی بریل کی ہوتی ہے, وہ بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ایکٹ اور اسٹیٹمنٹ میں بڑا فرق ہے. ایکٹ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز کی جائے, اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس سے الفاظ بولے جائیں, بات کی جائے. لیکن کئی وقت جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی ایکٹ کا کام کرتی ہیں. مثلا کہ ایک بندے نے جرم کیا ہے, وہ پولیس کے سامنے کہتا ہے میں نے اللہ قتل برآمد کروا دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ دس از اے اسٹیٹمنٹ. اس نے کہا کہ میں کروا دیتا ہوں. اب ایکٹ اس کا کیا ہے؟ وہ اسٹیٹمنٹ کو جو عملی جامہ پہنائے گا اس کو ایکٹ کہیں گے. وہ اس کا کانڈکٹ بھی ہوگا اور اس کا ایکٹ بھی ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ جاتا ہے اور جہاں پڑی ہوئی ہے چیز وہ جا کے نکال کے خود پولیس کو پیش کرتا ہے. دس از دا کانڈکٹ. اب اس کانڈکٹ کو اور اسٹیٹمنٹ کو ہم کنفیشن نہیں کہہ سکتے. مثلا اس نے پولیس کے سامنے کہا ہوا ہے کہ میں نے اعلیٰ قتل برآمد کرا سکتا ہوں. کین یو سے دیٹ دس از اے کنفیشن اسٹیٹمنٹ؟ نو. اٹ شیل بی اونلی ایڈمیزیبل انڈر آرٹیکل 21 ایز اے کانڈکٹ اینڈ ایز اے اسٹیٹمنٹ. اور پھر اس میں ایک اور آرٹیکل ہے 40 کہ جس میں وہ, ورنہ تو پولیس کے سامنے کوئی بھی اقبال جرم کرے وہ ان ایڈمیزیبل ہے, وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا, وہ بالکل غلط فضول ہوتا ہے, اس کی کوئی ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ پولیس کے سامنے کو بات کرتا ہے اور کسی فیکٹ کو ڈسکور کرتا ہے, اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو جو کہنا ہے کہ میں اللہ قتل برآمد کروا سکتا ہوں, اور وہ جو برآمدی ہے دس از دا ڈسکوری آف اے فیکٹ. فیکٹ از اینی تھنگ, اسٹیٹ آف تھنگ, ریلیشن آف تھنگ. اب وہ برآمدگی ہو جاتی ہے اور اسٹیٹمنٹ اور برآمدگی دونوں کنٹمپرینیس ہونی چاہیے. دیر مسٹ ناٹ بی سم گیپ بٹوین دا ٹو. یہ دونوں کو بیک وقت ہونی چاہیے. مثلا وہ تھانے میں یہ کہے گا کہ میں آپ کو برآمد کرا سکتا ہوں, یہ نہیں وہ کہے گا کہ وہاں سے 25 میل دور ہے, وہاں ہی وہ تھانے میں جگہ بھی بتا دے تو تاکہ پولیس والے جا کے وہاں خود چیز رکھ لیں. نو. کیونکہ نمبر 1, that fact must be exclusively with the knowledge of that man who is making a statement before the police. اور پھر اس اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں اس نے کوئی چیز ڈسکور کرنی ہے جو اس کا ایکٹ ہوگا. تو اب ایکٹ اور اسٹیٹمنٹ میں یہ ڈفرینس آ گیا کہ جب کوئی آدمی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے اور وہ اسٹیٹمنٹ کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو ایکٹ, جیسے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کو اللہ قتل برآمد کرتا ہے, کوئی چوری کی پراپرٹی برآمد کروا دیتا ہے. اب صرف یہ کہنا کہ یہ اس نے کہا تھا کہ یہ جس جگہ میں نے قتل کیا ہے یہ میں جگہ دکھا دیتا ہوں, یہ بڑا آج کل ویسے بھی فیشن ہے. وہ جائے وقوع کی نشاندہی کرنا, اٹس ناٹ اے ڈسکوری آف فیکٹ. کیوں وہ ڈسکوری آف فیکٹ نہیں ہے؟ اس میں کوئی چیز ڈسکور نہیں ہوئی. سبسٹانشل ٹینجیبل چیز مسٹ بی ریکورڈ. وہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے اس کی. اس اسٹیٹمنٹ کے تحت کوئی ڈسکوری نہیں ہوئی, کوئی ایکٹ نہیں ہوا. وہ تو صرف اس نے کہا یہاں قتل کیا ہے. اب اس میں ایکٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چیز اس سے وہاں سے نکلی نہیں ہے. لہٰذا ہر وہ اسٹیٹمنٹ جو کسی ایکٹ کے ساتھ کارسپونڈ نہ کرے وہ اسٹیٹمنٹ ریلیونٹ نہیں ہوگی. اس میں اس کی کوئی برآمدگی ہونی چاہیے. وہ جگہ صرف دکھا دے یہاں میں نے قتل کر کے لاش پھینکی تھی, تو دس از ناٹ دی ڈسکوری آف اے فیکٹ. لہٰذا وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوگی. اب یہ ہوگی. اور تیسری, اب میں کانڈکٹ کی بات کروں گا جو جس کو ایبسکاؤنڈنس کہتے ہیں. ایبسکاؤنڈنس جو ہے وہ بھی کوئی سبسٹانشل پیس آف ایویڈنس نہیں کہ سالٹری اسی کی بنیاد پہ کسی کو سزا دے لیں. It may be a corroboratory piece of evidence when there is a cogent, very credible evidence available on the record in the shape of the ocular testimony. اور پھر اس کی abscondence, اس کا conduct بھی ریلیونٹ ہو تو پھر اس کی پھر کہتے ہیں نا وہ چاندی ہو جاتی ہے کہ اب وہ اس کا conduct بھی آ جائے گا which shall be relevant. اور اس کی گناہ گاری کے اس کے جو فعل کیا ہے جس کا اس پہ الزام ہے اس کی بین ثبوت کے طور پہ آ جائے گا. اب اس کو جو ایبسکانڈنس ہے, جو مفروری ہے, یہ جو کانڈکٹ ہے اس کا,
یہ کہیں لا میں تو ڈیفائن نہیں ہے، لیکن اب اس کو اسٹیچوٹری ریکگنیشن مل گئی ہے جس میں لا نے خود اس کو مان لیا ہے انڈر آرٹیکل 21، لہذا یہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ٹو ڈٹرمن دا گلٹ آف مین فرام دی ایکٹ آف اے مین، فرام دی کانڈکٹ آف اے مین۔ تو یہ بھی ہوگی، یہ ڈسکوری کی بات بھی ہوگی، اسٹیٹمنٹ کی بات بھی ہوگی، اور اس میں اب پریپریشن کی بات آ جائے گی۔ اگر کوئی کام ہم کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس کی پریپریشن کمپلیٹ نہیں تھی، تو وہ شارٹ آف وہ اس کی کنزیومیشن نہیں ہوگی، جو اس نے کام کرنا تھا وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کی پریپریشن پوری نہیں تھی، یا کوئی ایسے انیویٹیبل سرکمسٹانس درمیان میں آ گئے جس کی وجہ سے وہ اپنی نیت کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، تو اس کی جو پریپریشن تھی وہ ڈیفیکٹیو ہوگی۔ پریپریشن پہلے ہونی چاہیے، کسی ایکٹ کو کرنے سے پہلے اس کی پریپریشن ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ پریپریشن نہ ہو اور ایکٹ ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہوں ڈکیتی کی نیت کے لیے بیٹھے ہوئے اور کچھ نہ کام کیا، یہ صرف ایکسیپشن ہے ایک، کبھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس اسلحہ تھا اور رات کے اندھیرے میں سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں کیا، تو ابھی وہ بھی قابل مواخذہ ہو جائیں گے کہ ان کی پریپریشن تھی۔ کیا پریپریشن تھی؟ وائی دے ور سٹنگ ایٹ دی آڈ اور ایٹ دی ہائی وے، دی نائٹ واز اے ڈارک پچ نائٹ، اندھیری بھی ہے، ان کا ادھر کو آرڈنری پرسوٹ آف لائف بھی نہیں ہے، کوئی ان کا کام نہیں ہے وہاں، یا تو وہ وہاں کے رہنے والے ہوں، ان کا کوئی جو کام روزانہ کا جو ان کا کاروبار زندگی ہے وہ وارنٹ کرتا ہو کہ تم نے یہاں ادھر ہونا ہے، یا ان کی وہاں اس جگہ کو گاڑی ان کی خراب ہو گئی اس لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی مستری مل جائے۔ لیکن اگر ان کے پاس اسلحہ بھی ہو، ان کے پاس گاڑی بھی خراب نہیں ہے، وہ بیٹھے بھی ہیں لبے سڑک، تیسرا ان کا پریویس کانڈکٹ بھی شیڈی ہو جائے پتہ کرنے سے، تو پھر وہ قابل مواخذہ ہو جائیں گے باوجود اس چیز کے ابھی انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے۔ تو دے ور انڈر دی پریپریشن، دے ہیو پریپیئرڈ دیم سیلف ٹو کمٹ اے ڈکیتی۔ تو پریپریشن وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایسے فیکٹ آ جائے کہ جیسا میں نے مثال دی ہے کہ کوئی ڈکیتی کرنے کے لیے وہ رات کے آڈ آور میں سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 4 5 بندے ہیں، مختلف جگہ کے رہنے والے ہیں، ان کا آرڈنری پرسوٹس آف لائف بھی وہاں نہیں ہے، کوئی ان کا روزگار کے متعلق بھی وہاں ہونا موجود ہونا نہیں سمجھا کہ یہ کرینے کے آس ہوگا، کوئی ان کا اور بھی ایسی کوئی انیویٹیبل کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ان کو وہاں بیٹھنا پڑا، مطلب گاڑی پہ آ رہے سے خراب ہو گئی ہے، دے آر ویٹنگ فار اے پرسن ہو مے ریپیئر دی کار، وہ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اسلحہ ان کی دشمنی ہوگی، لیکن اسلحہ سارے کا سارا ان لائسنس ہے، وہ کیوں؟ وائی دے آر ہولڈنگ اے گن، اور وہ بھی ان لائسنس ہے، اینڈ ہیوج امونیشن از دیئر۔ تو اس کی ان کی پھر جو پیچھے جو ریزنیبل سبسسٹنس ہے، ان کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، وہ بھوکے لوگ ہیں۔ جو آدمی اپنا ریزنیبل سبسسٹنس بھی نہ جس کی مکمل ہو، ڈاؤٹ فل ہو، غریب ہو، اس کو بھی ایک ساتھ کو انجام پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی یہ غربت بھی ایک جرم بن جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ ہے ہمارے لا میں، تو وہ بندوق کو دیکھنا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا ادھر کو کام نہیں ہے، تو اس کو وہ پریپریشن کے زمرے میں آ جائے گا۔ ویسے بھی جنرلی کسی فعل کے کرنے کے لیے اس کی پریپریشن بہت ضروری ہے۔ ایک اور مثال ہے لیکن میں دینا نہیں اب چاہ رہا، اس کو نہیں میں دینا چاہ رہا، اس میں اور بھی ہے مثالیں کہ وہ ان کی پریپریشن جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کی پریپریشن مکمل تھی۔ مثلا کسی کے گھر گیا وہ بندہ چھلانگ لگا کے دیوار کو کلائمب کر کے، وہاں سے کسی عورت کو پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا ہے اس نے؟ وہ قیدی گھر تھی، اسے اس نے پکڑ لیا ہے، تو اب اس کی پریپریشن کا نظر آ گئی کہ وٹ واز دا موڈ آف دیٹ مین۔ So this is the preparation. He came there at odd night, knowingly that she is all alone, and then he scaled over the wall, and then holding a pistol, and then threatened the lady to strip off the clothes, otherwise I will do something abominable. So this all comes within the preview of the preparation.
And if due to some inevitable circumstances he could not accomplish his object, so he cannot say that I have not committed an offence. The law will say you came there fully prepared, and it is your preparation which is relevant under Article 21 of Qanun-e-Shahadat Order. Thank you. آخر میں بڑی عجیب چیز ہے. تو یہ ہیں 5 چیزیں جو آپ کو از بر یاد ہونی چاہیے. تو اس کے لیے وہ ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے پریڈ ہماری, وہ میں بعد میں کرتا ہوں. اگر وائس سے کرے گا تو پھر ان کی پریویس انٹیمیسی ہوگی کہ یہ اس بندے نے یہ وقوع کیا کہ نہیں کیا. ان سرکمسٹانس از اٹ پاسبل فار ہم ٹو کمٹ دیٹ offense or not.